درس 61 منطق کی ایک از استاد وسیم، دوم خرداد 1400 مدرسہ علمی صغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفرج۔ خب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو المنطق میں الباب الثالث کہ جو معرف یعنی تعریف کے بیان میں تھا۔ خب تعریف کی تعریف آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکے ہیں، تعریف کے اقسام بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آج بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ تعریف کرتے ہیں، تعریف کے اندر 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟ تعریف میں 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ شرط اول، معرف اور معرف دونوں مساوی ہونے چاہیے۔ معرف اور معرف مساوی ہونے چاہیے، درست ہے؟ یہ شرط اول ہے۔ اسی شرط اول کو یوں بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے۔ تعریف کو کیا ہونا چاہیے؟ جامع اور مانع۔ خوب توضیح دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ یہ شرط اول کہ بس آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرط اول یہ کہ تعریف جامع اور مانع ہو۔ دو، شرط دوم، معرف یعنی وہی تعریف دیگے، معرف سے اجلا اور واضح ہونا چاہیے۔ شرط دوم بس، معرف سے کیا ہو؟ اجلا اور واضح ہونا چاہیے۔ شرط سوم، معرف مفہوم کے اعتبار سے عین معرف نہ ہو۔ معرف مفہوم کے اعتبار سے عین معرف نہ ہو۔ شرط چہارم، تعریف دور سے خالی ہونی چاہیے، یعنی تعریف دوری نہیں ہونی چاہیے۔ شرط پنجم، جو تعریف میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ واضح اور روشن ہونے چاہیے، ان کے اندر ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہو گئے شرائط تعریف۔ بس شرائط تعریف 5 ہوئے۔ معرف جامع معنی ہو، معرف سے اجلا اور واضح ہو، معرف مفہوماً عین معرف نہیں ہونا چاہیے، تعریف کو دوری نہیں ہونا چاہیے، اور تعریف کے اندر استعمال شدہ الفاظ واضح اور روشن ہونے چاہیے۔ اب یہ ہو گئے 5 شرائط۔ اچھا، آتے ہیں ہر ایک شرط کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ شرط اول، ہم نے کیا کہا کہ معرف اور معرف صدق کے اعتبار سے کیا ہونے چاہیے؟ مساوی ہونے چاہیے۔
یعنی جس پر معرف صادق آ رہا ہے اسی پر معرف بھی صادق آئے. یعنی جس کو آپ نسبت کہہ رہے تھے، نسبت کے ابواب میں کہہ رہے ہیں نا، نسبت ان دونوں کے درمیان تساوی کی ہونی چاہیے. نسبت کیا ہونی چاہیے؟ تساوی کی ہونی چاہیے. اچھا، اگر معرف اور معرف میں تساوی کی نسبت بنے گی تو قہراً آپ کی تعریف کیا بنے گی؟ جامع بھی بنے گی، معنی بھی بنے گی. کیونکہ تساوی آپ کہاں پر ذکر کرتے تھے؟ خود تساوی میں آپ کہہ رہے تھے کہ دو قضیے موجب کلیہ بنتے ہیں. انسان اور ناطق میں مثلا تساوی کی نسبت ہے، دو قضیے موجب کلیہ بنا سکتے ہیں. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. تو یہاں پر بھی معرف اور معرف میں آپ دو قضیے موجب کلیہ بنا سکتے ہیں. یعنی جو فرد معرف کا ہے وہ معرف کے اندر آئے. کوئی بھی فرد معرف کا معرف سے خارج نہیں ہونا چاہیے. اور ادھر سے ایسے بھی نہ ہو کہ غیر جو باہر افراد ہیں وہ اس میں داخل ہو جائیں، کہ جس کو ہم لوگ کہتے تھے جامع اور معنی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بس آپ اعم کے ذریعے سے تعریف نہیں کر سکتے، اعم کے ذریعے سے تعریف نہیں کر سکتے، آپ اخص کے ذریعے سے تعریف نہیں کر سکتے، آپ مبین کے ذریعے سے تعریف نہیں کر سکتے. اس شرط کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا نا، جب معرف اور معرف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صدق کے اعتبار سے مساوی ہو، تو پس تعریف بالاعم درست نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے انسان کی تعریف میں حیوانون، فقط حیوانون کہیں. اب یہ تعریف درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی تعریف معنی اغیار نہیں ہوگی. اگر آپ انسان کی تعریف میں کہیں انسان یعنی حیوانون، وہ معنی اغیار نہیں ہے، اس میں گدھا گھوڑا سب آ گئے. اگر آپ کی تعریف اخص بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جامع افراد نہیں رہے گی. اگر تعریف بالاعم کریں تو معنی اغیار نہیں ہوگی، اگر تعریف بالاخص کریں تو جامع افراد نہیں ہوگی. خوب اگر آپ تعریف بالمباین کریں تو نہ جامع افراد ہے نہ معنی اغیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. درست ہے. اب یہ دیکھیے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں عبارت کے اندر، دیکھیں آہستہ آہستہ. مطلب یہی ہے جتنا میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ مطلب نہیں ہے. باقی عبارت لمبی چوڑی ہے، اس عبارت کو دیکھتے ہیں. شروط التعریف ہے. الغرض من التعریف علی ما قدمنا تفہیم و مفہوم المعرف و تمییزہ اما ادا ہو. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ جلسے میں آپ کو بتایا کہ تعریف سے دو قسم کی غرض ہوتی ہے. تعریف کا ہدف اور مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو معرف کا مفہوم آپ کے لیے واضح ہو، اور دو اس معرف کو اس کے اغیار سے کیا کریں؟ جدا کریں. الغرض من التعریف تفہیم و مفہوم المعرف، یہ ایک. و تمییزہ اما ادا ہو، آغا اس معرف کو جدا کرے اپنے اغیار سے، یہ دوسرا ہدف. ولا یحصل ھذا الغرض الا بشروط خمسہ، یہ غرض درست ہے آغا، حاصل نہیں ہوتی مگر 5 شرطوں کے ذریعے سے. الاول ان یکون المعرف بالکسر، معرف پڑھے. معرف میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی، معرف تعریف ایک ہی چیز ہے. ان یکون المعرف مساویا للمعرف، معرف یعنی جس کی تعریف کر رہے ہیں آپ، معرف معرف کے مساوی ہو. البتہ مساوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مفہوماً مساوی ہو، نہ، مساویاً فی الصدق، صدق کے اعتبار سے. جس پر معرف صادق آ رہا ہے اسی پر معرف بھی صادق ہے، جس پر معرف صادق آ رہا ہے اس پر معرف بھی صادق ہے. یجب ان یکون المعرف مانعا جامعا، آپ کی تعریف وہ معرف مانع ہو، غیر کو تعریف میں داخل ہونے نہ دے، جامع ہو، اپنوں کو بالکل نہ چھوڑے، جتنے بھی اس کے افراد معرف کے وہ سارے کے سارے اس تعریف میں شامل ہو. مثلا آپ انسان کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ سے کوئی بندہ کہے انسان یعنی کیا، آپ کا انسان یعنی شاعر، خب دیکھیے یہ تعریف درست نہیں ہے. انسان یعنی شاعر تو درست نہیں ہے. کیوں؟ جامع نہیں ہے. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو شاعر نہیں، پھر ہم لوگ انسان نہیں ہوں گے کیا؟
اب صرف شاعروں کو انسان بنانا ہے تو پھر کیسے ہوگا نا؟ کہتے ہیں شعر کے بارے میں، حالانکہ ہے صنعت خمسہ میں سے ایک صنعت شعر بھی ہے، وہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے بھی صحیح، لیکن شعر کے لیے کہتے ہیں احسنہ اکذبہ، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ البتہ اس عبارت کا صحیح معنی بھی ہے، یعنی شعر اس صدد میں نہیں ہوتا کہ آپ کو حقائق بیان کرے، شعر احساسات کو بیان کرتا ہے، فیلنگز، جذبات۔ اصلاً شعر کی وادی یہ نہیں ہے کہ آپ کو حقائق سے آشنا کرے کہ یوں ہے یا یوں نہیں ہے، شعر حقیقت میں انسان کے احساسات کو بھڑکاتا ہے، عواطف کو بیان کرتا ہے۔ بھلے پھر جب احساسات کی بات آتی ہے تو اس میں مبالغہ بھی ہوگا، مجاز بھی ہوگا، استعارہ بھی ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری کی ساری صنفیں ہوں گی۔ محبوب چاند بنے گا، کبھی کبھی ہرنی بنے گا، کبھی کیا بنے گا، ایسے تو بنے گا نا، کیونکہ وہ احساسات کی وادی ہے، خیالات کی وادی، تخیلات کی وادی ہے۔ خوب یہ اس کے بھی اپنے فوائد ہیں کہ انشاءاللہ صنعت خمس میں ہم پڑھیں گے بھی صحیح۔ ابو علی سینا کہتے ہیں جو اچھا فلسفی بننا چاہتا ہے وہ شعر نہ پڑھے، وہ رمان نہ پڑھے، یہ ناول وغیرہ، کیونکہ برہان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقائق علمیہ کے ساتھ ہے، اور شعر ہو جائے، ناول ہو جائے، یہ انسان کی قوت خیال، تخیل، ان کو بہت زیادہ چھیڑتا ہے نا۔ البتہ دوسری طرف سے ابو علی سینا کے خود اپنی شاعری ہے، خود اپنے قصیدے ہیں، فلسفی جہت سے، اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، وہ فلسفی جہت سے کہہ رہا ہے۔ اگر اپنے آپ ذہنی یعنی استدلال کے طریقے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ ادھر سے تھوڑا سا فاصلہ لیں، اما جب وہ خود شعر و شاعری کرتا ہے تو اپنے اس عرفانی جنبے کے اعتبار سے کرتا ہے، کوئی تناقض نہیں ہے اس کے عمل کے اندر۔ شعر نہیں ہوگا، وہ کلام منظوم ہوگا، یہ بحث ہے۔ آیا شعر فقط جس کے اندر وزن ہو اس کو شعر کہا جائے گا یا نہ؟ شعر کا مادہ یہ ہے کہ وہ جو اس کا مضمون ہے وہ خیالی ہو۔ مثلا جیسے آپ الفیہ پڑھ رہے ہیں، منطقی اعتبار سے شعر نہیں ہے، یہ کلام منظوم ہے۔ شعر وہ ہے کہ جس کا مادہ استدلال، جو قضیہ ہے، جو محتوا ہے، جو مطلب ہے، وہ خیالات پر موقوف ہو، تخیلات پر موقوف ہو۔ ہاں وہ باہر نکل گئے تھوڑا سا آپ کو فریش کرنے کے لیے۔ یجب ان یکون المعرف مانعا جامعا، آپ کا معرف کیا ہونا چاہیے؟ مانع ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، بھائی آپ کی مرضی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، متردان منعکسان، متردان یعنی غیر معرف کے لیے طارد ہو، طرد کرنے والی ہو، باہر پھینکنے والی ہو تعریف۔ معرف کے علاوہ جو چیز ہے اس کو کیا کرے؟ طرد کرے۔ منعکسان یعنی اس کی روشنی تمام افراد پر پڑتی ہو، اس کا انعکاس تمام افراد پر ہو۔ درست ہے؟ یہ عام طور پر آگے آپ چلیں گے تعبیر استعمال ہوتی ہے، اگر فلاں تعریف تردن و اکثن اشکال رکھتی ہے۔ خب تردن و اکثر اشکال رکھتی ہے یعنی کیا؟ تردن یعنی مترد نہیں ہے، طرد کرنے والی نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں معنی اغیار نہیں ہے۔ آغا اکثن یعنی یہ تعریف منعکس نہیں کر رہی، اپنی روشنی کو تمام افراد پر نہیں پھینک رہی، یعنی جامع نہیں ہے دیگه۔ بس یہ جو کل آپ بعد والی کتابوں میں پڑھیں گے، بدایہ وغیرہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر کہیں گے، یا مثلا کفایہ وغیرہ میں پہنچے تو وہاں پر کہیں گے بابا یہ تعریف تردن و اکثن کیا ہے؟ باطل ہے۔ تردن یعنی معنی اغیار نہیں ہے، اکثن یعنی جامع افراد نہیں ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ مُتَّرِدًا مُنعکسًا، تعریف کو مترد اور منعکس ہونا چاہیے۔
وَمَعْنَى مَانِعٍ أَوْ مُتَّرِدٍ. آگا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تعریف کو مانع ہونا چاہیے اور مترد ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ یعنی أَنَّهُ لَا يَشْمُلْ إِلَّا أَفْرَادَ الْمُعَرَّف. آگا یہ تعریف شامل نہ ہو مگر معرف کے افراد کو. درست ہے؟ معرف کے افراد کے علاوہ کوئی غیر نہیں گھسنا چاہیے اس تعریف میں. فَيَمْنَعْ مِنْ دُخُولِ افراد غَيْرِهِ فِيهِ. پس یہ تعریف مانع بنے کہ اس معرف کے علاوہ جو افراد ہیں وہ اس میں نہیں داخل ہونے چاہیے. فَيَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ افراد غَيْرِهِ کی ضمیر معرف کی طرف، فِيهِ کی ضمیر معرف یا تعریف کی طرف. غیر معرف کے افراد تعریف میں یا معرف میں داخل نہیں ہونے چاہیے. خب یہ ہو گئی معنی اغیار، یعنی غیر تعریف میں نہیں آنا چاہیے. وَمَعْنَى جامع او منعکس، ہم نے کہا تعریف کو جامع ہونا چاہیے، منعکس ہونا چاہیے. جامع ہونا چاہیے یعنی کیا؟ یعنی انہو یشمل جمیع افراد المعرف، کہ آپ کی تعریف معرف کے تمام افراد کو شامل ہو. تعریف سے کوئی بھی فرد باہر نہیں ہونا چاہیے. خب سب کو شامل ہو، یعنی لا یشذ منہا فرد واحد، کوئی بھی ایک فرد اس سے کیا ہے؟ باہر نہ ہو. فعلی ھذا، بھائی اتنا مطلب تو ہم نے آپ کو مقدماتی منطق میں بھی بتایا تھا، لیکن اب ذکر کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے اعتراض ہوا. جب ہم نے کہا تعریف کو جامع اور مانع ہونا چاہیے تو پس کن چیزوں سے تعریف نہیں ہو سکتی؟ فعلی ھذا لا یجوز التعریف بالامور الاتیہ، جو نیچے ہم ذکر کر رہے ہیں آنے والے جو امور ہیں، بس ان امور کے ساتھ تعریف نہیں کر سکتے آپ. جب یہ شرط لگا رہے تو بنا بر این جو ابھی ہم کچھ چیزیں ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعریف کرنا درست نہیں ہے. آگا پہلے لا یجوز التعریف بالاعم، اعم کے ذریعے سے آپ تعریف نہیں کر سکتے. یعنی کل اگر ہم نے ٹیسٹی سوال میں دے دیا آپ کو کہ انسان کی تعریف میں حیوان فقط کہنا صحیح ہے، غلط ہے یا جائز ہے مثلا، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے لأن الأعم لا يكون مانعا، کہ اعم کیا ہے؟ معنی نہیں ہے. کتعریف الانسان بانه حیوان یمشی علی رجلین، آغا انسان کی تعریف میں کہ ایسا حیوان ہے جو ٹانگوں پہ چلتا ہے. اب ٹانگوں پہ تو صرف انسان نہیں چلتا، اور بھی بہت سارے جانور چلتے ہیں. فإن جملة من الحیوانات تمشی علی رجلین، کچھ حیوانات ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. ہے مثلا کون سا جانور ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے؟ چلے بھائی کینگرو چلتا ہے. بالاخص سے، اور اسی طریقے سے لا یجوز التعریف بالاخص، اخص کے ذریعے سے بھی تعریف درست نہیں ہے. لأن الاخص لا يكون جامعا، اگر اخص کے ذریعے سے تعریف کریں گے تو جامع نہیں ہے. کتعریف الانسان بانه حیوان متعلم، اگر انسان یعنی ایسا حیوان جو طالب علم ہے. درست ہے. خوب ہمارے یہاں طالب علم نہیں ہوتا، یہ پورے انسان کی تعریف کر رہے طالب علم، ایسے کیسے ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ هُوَ مُتَعَلِّمٌ. بابا ایسے تو نہیں ہے کہ ہر وہ چیز کے جس پر انسان صادق آئے وہ متعلم ہو، ہے ایسے؟ نہ ایسے نہیں. بعض ہیں بعض نہیں ہے. بس یہ تعریف بالاخص ہم درست نہ شو. بالمباین یعنی لا یجوز التعریف بالمباین. اگر پانی کسے کہتے ہیں؟ پانی یعنی آگ. خوب ان کے نہ شو دیگے مباین کے ذریعے سے آپ کیسے تعریف کر رہے ہیں؟ لأن المتباینین لا یصح حمل احدہما علی الآخر. خود متباینین میں آپ ایک کو دوسرے پر حمل کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں الماء مثلا نارون، لیکن نام ہی شاسرا. ولا یتصادقان ابدا، اصلا یہ آپس میں تصادق ہی نہیں کرتے، ٹرین کی دو پٹڑیوں کی طرح ہیں، کبھی بھی نہیں ملتی.
تمام شد. شرط اول پس کیا ہوا؟ شرط اول یعنی تعریف کو جامع اور مانع ہونا چاہیے. بنابراین عام کے ذریعے سے تعریف جائز نہیں ہے, اخص کے ذریعے سے تعریف جائز نہیں ہے, مبین کے ذریعے سے تعریف جائز نہیں ہے. روشن ہوگا میرے خیال میں. صحیح سے یاد بھی ہونا چاہیے. ابھی کسی چیز کی تعریف نہ ہو, جی کسی چیز کی تعریف نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ تو ہو سکتا ہے, وہ تو دوسرے باب میں آپ چلے گئے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تعریف نہیں ہو سکتی. حقیقی تعریف, خدا کی تعریف کوئی کر سکتا ہے؟ حقیقی تعریف کر سکتا ہے خدا کی؟ نا. اللہ یہاں پر ہم لوگ نہیں پڑھ رہے تعریف حقیقی جو جنس و فصل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. تعریف حقیقی تو یہی ہوا نا, پڑھ کر آئے. تعریف لفظی نہ, تعریف حقیقی. مرحوم حاجی کہتے ہیں خوبصورت جملہ شرح منظومہ میں, التعریف للماہیہ و بالماہیہ. التعریف للماہیہ و بالماہیہ لکھ لیں تو اچھا ہے. التعریف للماہیہ و بالماہیہ. تعریف ہمیشہ ماہیت کی ہوتی ہے اور تعریف ہمیشہ ماہیت سے ہوتی ہے. جنس و فصل سے کرتے ہیں, کلیات خمسہ سے تعریف کرتے ہیں. ہاں خب تو کلیات خمسہ وہی ماہیت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو تعریف حقیقی ہے اسی کی ہوگی جس کے لیے کلیات خمسہ ہوں. جس کے لیے کلیات خمسہ نہ ہو اس کی تعریف ہو سکے گی؟ یعنی تعریف, یہ تعریف حقیقی. لہذا مرحوم حاجی کہتے ہیں التعریف للماہیہ و بالماہیہ. بنابراین خدا کے لیے تعریف حقیقی ممکن نہیں ہے کیونکہ خدا ماہیت نہیں رکھتا. خدا کے علاوہ ہر چیز کے لیے ممکن ہے نہ, اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے لیے آپ تعریف نہیں کر سکتے. نہ ممکن ہو سکتا ہے نہ کر سکتا. الثانی ان یکون المعرف بالکسر اجلا مفہوما. اگر معرف کو مفہوماً زیادہ واضح تر ہونا چاہیے. مثلا آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ عنصر کسے کہتے ہیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا عنصر کسے کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں عنصر یعنی استقوس. وہ کون سمجھتا ہے بابا؟ عنصر سے زیادہ آپ مخفی لے کر آئے. عنصر یعنی استقوس. تعریف کا مقصد ہے مطلب کو واضح کرے, آپ نے تو اور زیادہ الجھا دیا. لہذا الثانی ان یکون المعرف اجلا مفہومان, معرف کو مفہوم کے لحاظ سے واضح تر ہونا چاہیے. واعرف, اور زیادہ معروف تر ہونا چاہیے. عند المخاطب, البتہ اجلا اور اعرف ہو مخاطب کے نزدیک. آپ کہیں کہ بابا میرے نزدیک تو استقوس عنصر سے زیادہ واضح ہے. متکلم کہے میرے نزدیک تو کیا استقوس عنصر سے زیادہ واضح ہے, تو آپ پلٹ کر کہیں گے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک واضح ہو, مخاطب کے نزدیک واضح ہونا چاہیے. جس کے لیے آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے نزدیک زیادہ وہ چیز واضح ہونی چاہیے. بھلے آقا. یہ استاد مختلف جو علوم ہیں ان میں تعریف کرتے ہیں, جو بڑے اساتید ہیں وہ تعریف بھی ایسی مشکل کرتے ہیں, وہ ان کے لیے روشن ہوتی ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہوتی. نہ ایسے نہیں ہوتا. جب شاگردوں کو سمجھاتے ہیں ان کے لیے بھی واضح ہو جاتی ہے. علوم میں تو ایسے نہیں. اصطلاحات کی جب تک توضیح نہیں دے گا, اصطلاحات کا پتہ نہیں ہے تو مشکل ہوگا. جب وہ اصطلاحات کو بیان کر دے گا تو پھر روشن ہو جائے گا. استاد بھلے عزیزہ, یہ مجرد تام جوہر کے اندر آتا ہے. بھلے جوہر کی 5 قسمیں, ان میں سے ایک مجرد تام ہے. خوب. وَإِلَّا, اگر معرف سے اجلا اور واضح نہیں ہوگا تو فلا یتم الغرض من شرح مفہوم ہی. اگر وہ جو ہماری غرض تھی کہ اس کے مفہوم, معرف کے مفہوم کی شرح اور توضیح دے, وہ تام نہیں ہوگی, یعنی وہ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں وہ جو آپ کا مقصود ہے کہ معرف کو روشن کریں, وہ آپ کے لیے واضح نہیں ہوگا. فلا يجوز على هذا التعریف بالامرین الاتیین. بنابراین جو نیچے 2 مورد بتا رہے ہیں ان کے ذریعے سے تعریف کرنا درست نہیں ہے. تعریف بالمساوی صحیح نہیں ہے. ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ زوج اور فرد کسے کہتے ہیں. خب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں زوج کسے کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جو فرد نہ ہو. اگر فرد کسے کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو زوج نہ ہو. اللہ دونوں مساوی ہے میرے لیے. دیکھیے تعریف درست نہیں. البتہ یہ مثال دور کے لیے بھی ہو سکتی ہے, وہاں بھی ہو سکتی ہے, یہاں پر بھی ہو سکتی ہے. دونوں مساوی ہوں. معرف اور معرف واضح ہونے اور واضح نہ ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں تو کیسے تعریف درست ہی نہیں ہوگی. پھر یہ اس تعریف کا کیا فائدہ؟ اتنا تو معرف کے بارے میں مجھے پتا تھا.
جو آپ نے روشن ہے مطلب، اس میں سوال کی گنجائش نہیں ہے ویسے. جی ہم بولتے ہیں اوپر، تو اوپر کے بارے میں بولتے ہیں جو مخالف ہو نیچے کے. ہاں، اگر دونوں اس کے لحاظ سے واضح اور عدم واضح ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں تو تعریف درست نہیں ہوگی. اعتبار یہ ہے. بھلے اگر دونوں برابر ہیں ظہور اور خفا میں تو تعریف نہیں ہوگی. دوسرا مورد، اصلا معرف معرف سے اخفا ہو، جیسے میں نے مثال بھی دی، عنصر یعنی اوستوکوس. بس فلا یجوز بالمساوی فی الظہور والخفا، جو ظہور اور خفا میں مساوی ہوں، برابر ہوں، ظاہر ہونے اور مخفی ہونے میں دونوں برابر ہوں. مثلا کتعریف الفرد، فرد کی تعریف کرے آپ، بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، اگر فرد اسے کہتے ہیں جب زوج سے ایک کم کر دیں تو فرد بن جائے گا. ہاں، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، اگر زوج فرد سے زیادہ واضح تر نہیں ہے اور زیادہ مخفی بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہے. بل ہما متساویان فی المعرفہ، معرفت کے لحاظ سے دونوں برابر ہے زوج و فرد. وکتعریف احد المتضاعفین بالآخر، اگر اوپر یعنی جو نیچے نہ ہو، کبھی ان کے ناشدی کی تعریف، نیچے اور اوپر دونوں ظہور اور عدم ظہور کے لحاظ سے ظاہر ہونے اور مخفی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے. وکتعریف احد المتضاعفین بالآخر، جیسے آپ متضاعفین میں سے کیا کریں، ایک کے ذریعے سے دوسرے کی تعریف کریں. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے غلط ہے، مشہور ہے لیکن بہت زیادہ مشہور ہے. تو عرف الاشیاء بازدادها، ایک جگہ پر درست ہے لیکن کلی لحاظ سے قانون درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اشیاء کو ان کے ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. عام طور پر ہر ایک کی زبان پر جو ہے وہ کیا جاری ہوتا ہے. تو عرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کو ان کے ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. درست ہے. اگر اس سے مراد آپ کی تعریف حقیقی ہے تو یہ قانون کلی نہیں ہے. جہاں پر ضدین ظہور اور خفا میں برابر ہوں تو وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، لیکن بہت مشہور جملہ ہے الا ما شاء. اس چیز سے تو استدلال بھی کرتے ہیں منطق کے اندر. نہیں کرتے، منطق کے اندر نہیں کرتے میری جان، منطق کے اندر نہیں کرتے. اس کا میں نے کہا اس کا ایک مطلب درست ہے، وہ علم عرفان میں پہلے وہاں پر ایک صحیح مطلب بیان ہوتا ہے، اونجا حرف دیگے میزنت. لیکن اگر تعریف مراد ہے آپ کی، جو یہاں پر آپ تعریف حدی یا رسمی کر رہے ہیں، تو یہ تعریف درست نہیں ہے. وَكَتَعْرِيفِ احد المتضاعفین بالآخر وَأَنْتَ إِنَّمَا تَتَعَقَّلُهُمَا مَعًا، اگر آپ ان کو معًا تعقل کرتے ہیں، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کے ذریعے سے دوسرے کی تعریف کریں؟ متضاعفین کے ذریعے سے، متضاعفین میں سے ایک متضاعف کی دوسرے متضاعف کے ذریعے سے تعریف کرنا درست نہیں ہے میری جان. کتعریف الاب بأنه والد الابن، اب یعنی جو بیٹے کا باپ ہو، یعنی چی تعریف درست نہیں، مساوی ہے. وکتعریف الفوق بأنه ليس بتحت، اوپر یعنی جو نیچے نہ ہو، وہ بھی تعریف درست نہیں ہے. اگر سفید یعنی جو سیاہ نہ ہو، تعریف درست نہیں ہے. بالاخفا بلے اینجوری پس اینجا میگه اشکال بگیریم تعریف انسان با حیوانات مساوی هم دیگه. نا مساوی ہیں، درست ہے. ہم یہاں پر مساوی کہہ رہے ہیں ظہور اور عدم ظہور کے لحاظ سے، واضح ہونے کے لحاظ سے، نہ کہ صدق کے لحاظ سے مساوی. صدق کے لحاظ سے تو مساوی ہونا چاہیے، وہ تو ہمارا شرط اول ہے. شرط اول میں کہا کہ صدق کے لحاظ سے تو حتماً مساوی ہونے چاہیے. یہاں پر مساوی سے مراد ہے یعنی جو ظاہر ہونے اور ظاہر نہ ہونے میں، وہاں پر مساوی صدق کے اعتبار سے تھا. یہاں پر مساوی ہے مفہوم کے واضح ہونے اور عدم واضح ہونے میں، ظاہر ہونے اور مخفی ہونے میں. روشن ہوا مطلب؟ یہ کیوں غلط ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بھائی. تعریف تو نہیں ہوئی نا، تعریف آپ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ایک مطلب کو واضح کریں نا. جب دونوں معرف اور معرف واضح ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں تو تعریف کہاں ہوئی؟ تعریف کا مقصد ہے آپ معرف کو واضح کریں. بھائی آپ معرف کو جتنا جانتے اتنا ہی معرف کو جان رہے ہیں، خوب تعریف نہ شد میری جان.
میں کہتا ہوں استاد اوپر جو نہیں نہ اس کو دیکھیں، تعریف ہوئی، کیا ہوئی تعریف؟ آپ نے تو کسی چیز کو واضح نہیں کیا. نیچے کا پتہ تو لگ گیا نا کہ کوئی یہ نیچے ہوتا ہے، تو یعنی سمجھ آ گئی اس کو. نہ جتنا آپ نیچے جانتے ہیں اتنا اوپر جانتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب دونوں مفاہیم کو آپ ایک جتنا جانتے ہیں تو تعریف کیسے ہوئی؟ تعریف کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے کے مفہوم کو روشن کریں، آپ واضح کریں. نسبت دے کے سمجھایا جا سکتا ہے. وہ کس طریقے سے سمجھائے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انصافاً واقعاً تعریف کے مقصد اور غرض کے برخلاف ہے. اصلاً تعریف ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے ایک چیز کو روشن کریں، اور فرض یہ کہ جتنا معرف کو جانتے ہیں اتنا ہی معرف کو جانتے ہیں. اگر آپ کا گھر کہاں ہے؟ مدرسہ حجتیہ کے سامنے. مدرسہ حجتیہ کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے. یہ تعریف ہوئی. دور کے علاوہ بھی نہ آپ کو پتا ہے میرا گھر کہاں ہے، نہ آپ کو پتا ہے حجتیہ کہاں ہے. لیکن حجتیہ مشہور تر ہوگا نہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو اگر ہو تو فرض یہ کہ آپ کو دونوں کا پتہ نہیں ہے تو یہ میرا بتانا درست ہوگا؟ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، معرف اور معرف دونوں کو ایک جتنا جانتے ہیں. ان کے نشو تعریف. لیکن اگر استاد اوپر والا ہو، میرے خیال میں مطلب روشن ہے اس پر، اگر تھوڑی دیر آپ توجہ کریں. اس میں کوئی اصلاً یعنی اتنی واضح بات ہے کہ مجھے خود تعجب ہو رہا ہے کہ ان سوال بردار نہیں. اللہ کریں سوال ادھر وہ استدلال پہ جا رہے ہیں. استدلال پر نہ، آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ بابا تعریف پھر کیا ہوئی؟ روشن کرنا. روشن کے نہ شد. فرض یہ کہ دونوں کو ایک جتنا جانتے ہیں. یہاں پر اکثر جو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا شبہ آ رہا ہے نا، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک طرف کو حتماً آپ زیادہ جانتے ہیں، ایک طرف کو آپ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مثال میں ایسے لگ رہا ہے حتماً جس کے ذریعے سے تعریف کریں نا اس چیز کو آپ زیادہ جانتے ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ روشن ہے. لیکن فرض ایسے ہو، مثال ایسی لے کر آئیں جس میں آپ دونوں کو زیادہ نہ جانتے ہو، ایک جتنا جانتے ہو. جیسے میں نے مثال دی، مدرسہ حجتیہ کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے. ہمارا گھر کہاں ہے؟ مدرسہ حجتیہ کے سامنے. دونوں کا پتہ نہیں ہے آپ کو، درست ہے؟ خوب یہ تو کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا کہ بابا انچے شوت. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے مطلب کو واضح کرو. تم کیا کہہ رہے ہو؟ سر یہ کلن قاعدہ ہے یا صرف تاریخ کے مورد میں اجرا؟ اب جہاں پر بھی آپ تعریف کریں گے ہر جگہ پر ایسے ہے. بابا تعجب میں کو نہ پہلے تعریف کے مورد میں، اور کون سا مورد ہوگا؟ بس تو ہم تعریف کی کر رہے ہیں نا. نہیں، اس کے علاوہ بھی مثلا اس کے علاوہ کیا؟ ہم نے پیچھے استدلالات میں پڑھا تھا 4 استدلال کی بحث نہیں کر رہے میری جان، ہم بحث کر رہے ہیں تعریف کی. بحث من استدلال نیست، بحث من حجت نیست، دلیل اور استدلال کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کسی بھی مفہوم کی تعریف جو آپ کرتے ہیں، تعریف کی بات کر رہے ہیں، استدلال کی بات نہیں کر رہے. مطلب روشن ہے یہ. بالاخفا معرفتاً. آغا آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ نور کا تعریف النور بأنہ قوت تشبہ الوجود. اگر نور یعنی ایک ایسی قوت جو وجود کے ساتھ شباہت رکھتی ہے. لو بھائی قوت اور زیادہ مخفی، یہ کیا ہو گئی؟ خب تعریف بالاخفا شد دی گئے. درست ہے؟ تمام شد. شرط سوم، یہ مطالب بہت آسان ہے، ان کو بہت زیادہ میں چبا کر چل رہا ہوں، ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ان لا یکون المعرف عین المعرف فی المفہوم. دیکھیں یہ مطلب سمجھنے والا ہے. شرط سوم میں کہہ رہے ہیں معرف مفہوماً عین معرف نہ ہو، یعنی مترادف نہ ہو. عین معرف نہ ہو مفہوماً یعنی ترادف نہ ہو. یہ جملہ میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، اس میں مجھے کام ہے. یعنی معرف اور معرف مترادف نہ ہو. جیسے انسان و بشر مثلا، یہ تو تعریف ہی نہیں ہوگی نا. انسان یعنی بشر، بشر یعنی انسان، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے. اللہ یکون المعرف عین المعرف فی المفہوم، مفہوماً عین ہم نہ ہوں. خب یہ اس طریقے سے کہنا تھوڑا سا برحال مزیدار نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے یاد کریں. معرف عین معرف نہ ہو یعنی مترادف نہ ہو. کیوں بھلا کیوں؟ اگر کسی نے کہا کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ عبارت مزیدار نہیں ہے، جو میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ اچھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب حد تام اور معرف مفہوماً عین ہم ہے یا نا؟
انسان اور حیوان ناطق مفہوماً عین ہم ہے یا نا؟ جبکہ صحیح درست ہے تعریف، ترادف نہیں پایا جاتا، اس لیے کہہ رہا تھا یہ جو تعبیر میں عرض کر رہا ہوں وہ لکھے ہیں اللہ یکون المعرف عین المعرف فی المفہوم، مفہوماً عین ہم نہ ہو، عین ہم نہ ہو یعنی مترادف نہ ہو، کتعریف الحرکت بالانتقال، اگر حرکت کی تعریف کرے، حرکت یعنی منتقل ہونا، منتقل ہونا یعنی حرکت کرنا. بھائی یہ چیز یہاں پر پڑی ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں یہاں سے حرکت کر کے دروازے تک جا رہا ہوں، یعنی یہاں سے انتقال کر رہا ہوں، منتقل ہو رہا ہوں. منتقل ہونا یعنی وہی حرکت کرنا. دیکھیے درست ہے. البتہ یہ مثال بھی تسامح ہے، حالا اس بحث میں نہیں جاتا، عرفی لحاظ سے ٹھیک ہے، وگرنہ دقیقاً مفہوم حرکت اور دقیقاً مفہوم انتقال ایک نہیں ہے، تفاوت ہے. لیکن بہرحال یہاں پر ٹھیک ہے، عرفی لحاظ سے آقا نے بھی مثال دیے، ہم بھی اس حد تک رکھتے ہیں. والانسان بالبشر، انسان کی تعریف آپ بشر کے ذریعے سے کریں، نمیشے دیگی کا تعریف الحرکت بالانتقال والانسان بالبشر، اور تعریف بھی تعریفاً حقیقی غیر لفظی، تعریف حقیقی ہو اور غیر لفظی ہو، نمیشے دیگی. غیر لفظی کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دو چیزیں مترادف ہیں ان دو مترادف چیزوں کے ذریعے سے تعریف حقیقی نہیں کر سکتے. البتہ تعریف لفظی ہو سکتی ہے، وہ تو اصلاً تعریف نہیں ہے، دیکھیں وہ تو لغوی معنی ہے. بل یجب تغایرهما اما بالاجمال والتفصیل کما فی الحد التام، یا تو دونوں متغیر ہوں اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے جیسے حد تام ہے، یا مفہوم کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے تفاوت ہو، کما فی التعریف بغیرہ، جب حد تام کے علاوہ تعریف ہو، کیونکہ وہاں پر مفہوماً عین ہم نہیں ہے، ناقص ہوتی ہے، حد ناقص میں بھی، رسم تام میں بھی اور رسم ناقص میں بھی. وَلَوْ صَحَّ التَّعْرِيفُ بِعَيْنِ الْمُعَرَّفِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَلَلَزِمَ أَنْ يَتَوَقَّفَ الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا مُحَالٌ وَيُسَمَّوْنَ مِثْلَ هَذَا نَتِيجَةَ الدَّوْرِ الَّذِي سَيَأْتِي بَيَانُهُ. تحصیل حاصل کہتے ہیں محال ہے، ایک اصطلاح ہے آپ نے سنی ہوئی ہوگی، تحصیل حاصل محال ہے. تحصیل حاصل، جو شے آپ کو پہلے سے حاصل ہو اس کو دوبارہ حاصل کرنا محال ہے. ہاں جو آپ کو حاصل ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنا حاصل ہے اس کو پھر حاصل نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ کرے ہم کہہ رہے نہیں کر سکتا، اگر کوئی بندہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ تحصیل حاصل محال ہے؟ اس حد تک استاد جتنا حاصل ہے اتنا ہی حاصل کرنا ہے. ہم جو آپ کو قانون بتائیں گے ہم اس کی کلیت کے ضامن ہیں، وگرنہ قانون نہیں بتائیں گے. ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ یہ یہاں پر ہوتا ہے مگر مثلا اکفش نے ایسے کہا ہے، مبرد نے ایسے کہا ہے، نہیں، ہم جو قانون بتائیں گے سب کے لیے ہوگا. اگر جس میں جہت کا وہ ڈال دینا چاہیے. اب تحصیل حاصل سیدھی بات کریں، جہت ویت کو چھوڑے، ہم کیا جہت ویت کیا جہت سے تحصیل حاصل محال ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جو شے آپ کو حاصل ہے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. بابا تحصیل یعنی کیا؟ یعنی آپ کے پاس نہیں ہے. تبھی تو لفظ تحصیل سے بھی کرے گا. تحصیل یعنی میرے پاس نہیں ہے، جبکہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حاصل ہے یعنی میرے پاس ہے. تم نہ لیجیے، جو چیز آپ کے پاس ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، ہمیشہ بھی. تحصیل حاصل، تحصیل کے معنی میں یہ چھپا ہوا ہے کہ یعنی میرے پاس نہیں ہے. درست ہے. مثلا جو 100 روپیہ میری جیب میں ہے، عیناً یہی 100 روپیہ میں کہوں میں آپ سے لوں، ہو سکتا ہے. دوسرا 100 روپیہ لے سکتا ہوں، لیکن عیناً وہی 100 روپیہ جو میرے پاس ہے وہ تو میں آپ سے نہیں لے سکتا.
آپ سے لوں یعنی میرے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے، دلالی تو وہ میرے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ تحصیل حاصل کیا ہے؟ محال ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو دو چیزیں مفہوماً عین ہم ہیں، اگر ان کے ذریعے سے آپ تعریف کریں تو اس کا مقصد یہ ہے، مثلا آپ کہیں انسان کی تعریف کریں بشر سے، خوب آپ تعریف کر رہے ہیں یعنی یہ آپ کے لیے معلوم نہیں ہے، صحیح ہے؟ بشر کے ذریعے سے تعریف کریں، بشر معمول انسان ہے. بس ایک شے آپ کو معلوم ہونے سے پہلے ہی معلوم ہے. بابا جو چیز آپ کو بشر کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے وہ تو انسان کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے. بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ ہو جائے گا توقف الشیء علی نفسہ. یہ قانون یاد کر رہے ہیں آپ، یہ بہت ساری جگہوں پر کام آتا ہے. تحصیل حاصل محال ہے. اور اسی طریقے سے ایک یہ نقطہ بھی یاد کر لیں، توقف الشیء علی نفسہ ہی محال ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ معقولات کی مشہور اصطلاحات ہیں جو کلام میں پڑھی ہے دیکھیے آپ نے میرے خیال میں. توقف الشیء علی نفسہ محال نہیں، محال. توقف الشیء علی نفسہ محال. بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں دور. یہ دور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں محظور دور. کیا؟ محظور دور. یہ اصطلاحات اگر میخائیل ملا بشیر باعدین اور ریاض بھی گری، وگرنہ جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں نا، اصطلاحات کا ٹکا پتہ نہیں ہوتا. وگرنہ پھر ایسے جیسے ہمارے پاکستان میں علامہ بن جاتے کسی چیز کا ایک ٹکا پتہ نہیں ہوتا. ہاں ابھی واضح کر رہے ہیں، تعریف نہیں کر رہے. محظور دور، دور کا محظور. میں تعریف وغیرہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس جملے کو توقف الشیء علی نفسہ محال کو کہتے ہیں محظور دور. درست ہے؟ یعنی کیا محظور دور؟ کیا دور؟ کیا دیکھیں، دور کی تعریف لکھے پہلے، ابھی نیچے اس میں کام ہے مجھے کیونکہ وہ خود ذکر کرے نا. دور کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی بندہ بتائے گا؟ توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ. ابھی ماشاءاللہ آپ المنطق پڑھ رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. منطق مقدماتی کی طرح الٹا سلٹا پر جواب نہیں دیجیے گا. وہاں پر ہم قبول کر لیتے تھے، یہاں پر فنی جواب یعنی فنی جواب. لہٰذا جو امتحانات میں میں نے آپ کے لیے 12 سوال لکھے، وہاں پر جو تعریفات میں میں نے گزشتہ منطق میں اغماز کیا تھا، اوپر نیچے کلمات تھے، اس میں اغماز نہیں کروں گا. یہاں پر پرفیکٹ چاہیے. درست ہے؟ یہاں پر ایسے نہیں کہ بابا اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے. فرق ہے، فرق ہے. آپ توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ، ایک شے موقوف ہو علی ما، ایک ایسی چیز پر کہ جو اس پہلی شے پر موقوف ہو. توقف الشیء، شے سے مراد ہے الف، الف موقوف ہو علی ما، ما سے مراد ہے بے، الف موقوف ہو با پر کہ یتوقف علیہ، وہ با جو الف پر موقوف ہے. یا اللہ، مثلا آپ کہیں کہ یہ الف یہاں پر یہ موقوف ہے کس پر؟ با پر. یہ با موقوف ہو الف پر، اسے کہتے ہیں دور. سمجھو، الف با پر موقوف ہو، با الف پر موقوف ہو، اسے کہتے ہیں دور. درست ہے؟ الف با کو وجود دے، با الف کو وجود دے، یہ ہو جائے گا دور. اس کو ہم نے تعریف کرتے ہیں دور کی توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ. ایک شے موقوف ہو اس چیز پر کہ جو چیز پہلے سے اسی پر موقوف ہے. درست؟ کہتے ہیں دور محال ہے. کیوں محال ہے؟ محظور دور کیا ہے؟ دور کیوں محال ہے؟ محظور یعنی
جو معنی ہے مشکل ہے. دور کی مشکل کیا ہے؟ کیوں محال ہے؟ کہتے ہیں دور کی مشکل یہ ہے توقف الشیء علی نفسہ. دور کی مشکل یہ ہے کہ اس کا لازمہ یہ کہ ایک شے خود اپنے آپ پر موقوف ہو. یہ توقف الشیء علی نفسہ معذور دور ہے یعنی دور کی مشکل. دور میں کون سا معنی ہے, کون سی مصیبت ہے؟ اگر دور کے اندر مصیبت یہ ہے, اگر دور جائز ہو تو لازم آئے گا توقف الشیء علی نفسہ ہی. کیسے لازم آئے گا؟ یہ نقطہ ہے دقیق سمجھنے والا. کیسے لازم آئے گا کہ اگر دور کا قائل ہو جاؤں تو ایک شے خود اپنے اوپر موقوف ہو جائے؟ ہاں سمجھے, ہم کہہ رہے ہیں کہ الف کے لیے علت ہے با. کیا ہے؟ بلکہ یہ لکھ لیں بے شک. اگر الف با پر موقوف ہو یعنی با الف کے لیے علت ہے نا میری جان. اگر میں کہوں الف با پر موقوف ہے یعنی کیا؟ یعنی الف کے لیے با علت ہے. اچھا, پس ہر معلول, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر معلول موقوف ہوتا ہے کس پر؟ علت پر. درست. اور ہر علت معلول پر متقدم ہوتی ہے. یہ قانون آپ کے ذہن میں کہ علت معلول پر تقدم رکھتی ہے. علت معلول پر تقدم رکھتی ہے. علت ہوگی تو معلول ہوگا, ہے نا. اچھا, بس اس کا نتیجہ کہ اگر الف با پر موقوف ہے یعنی با الف کے لیے علت ہے, اور ہر علت اپنے معلول پر تقدم رکھتی ہے. روشن ہے میرے خیال میں. ہر علت معلول پر تقدم رکھتی ہے. بنابراین با کو الف پر متقدم ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے, جب با الف کے لیے علت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ با کو الف سے پہلے ہونا چاہیے. با کو الف پر تقدم ہوگا. اب اگر لیکن میرے پاس جگہ نہیں ہے. اب اگر الف با کے لیے علت ہو, اب اگر الف با کے لیے علت ہو یعنی الف کو با پر متقدم ہونا چاہیے, اور ہر اس چیز پر متقدم ہونا چاہیے جو با پر متقدم ہے. من جملہ جو چیزیں, کیا لکھا جملہ پورا بتائیں. ہاں ہاں بتائیں. بنابراین با کو الف پر متقدم ہونا چاہیے. اب اگر الف با کے لیے علت ہو یعنی الف کو با پر متقدم ہونا چاہیے اور ہر اس چیز پر متقدم ہونا چاہیے جو با پر متقدم ہو. من جملہ جو چیزیں, من جملہ الف, من جملہ الف. پڑھے پورا جملہ پڑھے اب دوبارہ پڑھے.
بنابراین با کو الف پر متقدم ہونا چاہیے. اب اگر الف با کے لیے علت ہو یعنی الف کو با پر متقدم ہونا چاہیے اور ہر اس چیز پر متقدم ہونا چاہیے جو با پر متقدم ہو. من جملہ الف. شد نہ شد ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. توقف الشیء علی نفسہ کیسے لازم آیا؟ الف اپنے اوپر ہی مقدم ہے وہی آخر میں گھوم پھر کے الف اپنے اوپر ہی آ گیا. ہاں دیکھیں نا ہم کہہ رہے ہیں کہ الف با کے لیے علت ہے. ٹھیک ہے. خوب الف با کے لیے علت ہے یعنی الف کو با پر مقدم ہونا چاہیے اور ہر اس چیز پر مقدم ہونا چاہیے جس پر با مقدم ہے. جملہ ہے سے درست ہے. الف کو با پر مقدم ہونا چاہیے اور ہر اس چیز پر مقدم ہونا چاہیے جس پر با مقدم ہے. من جملہ وہ چیزیں جن پر با مقدم ہے خود الف ہے. بس الف کو خود الف پر مقدم ہونا چاہیے. وہ لکھوا ہے شاید میں نے تھوڑا تو لکھوانے میں شاید اشتباہ ہو گیا. مطلب سمجھنے کیا عرض کر رہا ہوں. الف با پر مقدم ہے اور ہر اس چیز پر مقدم ہے. یہاں سے جملہ چینج کریں بس. الف با پر مقدم ہے اور ہر اس چیز پر مقدم ہے جس پر با مقدم ہے. یہاں سے چینج کر لیں. اور ہر اس چیز پر مقدم ہے جس پر با مقدم ہے. وہ من جملہ جن چیزوں پر با مقدم ہے خود الف ہے. ایسے جملہ وہ من جملہ جن چیزوں پر با مقدم ہے ان میں سے الف ہے. بس الف کو خود الف پر مقدم ہونا چاہیے. یہ ہو گیا محظور دور. دور توقف الشیء علی نفسہ ہی نہیں ہے, تقدم الشیء علی نفسہ ہی نہیں ہے, بلکہ دور کا محظور تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے, توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے. وگرنہ دور کی تعریف ہے توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ. روشن ہو گیا ہوگا. اب اس عبارت کا تھوڑا ترجمہ جو آخری ہے بقایا کل. ولو صحت تعریف و بعین المعرف, اگر جو عین معرف ہے مفہوم کے ساتھ یعنی معرف کے ساتھ ترادف رکھتا ہے اگر اس سے تعریف درست ہو تو لوجب ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما, معلوم ہونے سے پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے. ولازمہ, اور اسی طریقے سے لازم آئے گا ان یتوقف الشیء علی نفسہ, ایک شے خود اپنے اوپر متوقف ہو جائے. وہذا محالون, اور یہ محال ہے. وَيُسَمَّوْنَ مِثْلَ هَذَا, اس کو کہتے ہیں نتیجہ دور. توقف الشیء علی نفسہ کو کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ دور یا محظور دور. الذی سیأتی بیانہ, کہ انشاءاللہ ابھی دور کی بھی ہم وضاحت کرنے والے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کر چکے ہیں. پڑھوں عبارت کو یا چھوڑوں؟ چھوڑوں؟ چلے صلی اللہ علیہ محمد الفان لکھ سکتے ہیں. جہاد